خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید اور میں ہوں زری جلیل۔ ناظرین، اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر نیپال سے نکلی، جہاں جین زی نے یعنی کہ نوجوان لوگوں نے چند دن کے احتجاج کے بعد وہاں کی جو حکومت تھی، وہاں کے وزیر اعظم، صدر، ان سب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے، اور ان میں سے کچھ عہدیدار تو ملک چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ اور یہ جین زی کس بات پہ نکلے؟ ان کو حکومت سے گلہ اس بات سے شروع ہوا کہ حکومت نے ان کے پسندیدہ جو سوشل میڈیا ایپس تھی اور سوشل میڈیا ویب سائٹس تھی ان پر پابندی لگا دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان جو گلوبل ایپس تھی انہوں نے نیپال کی حکومت کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا تھا، اور جو وہاں کی نوجوان تھے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیک سیوی ہیں، اور وہ ان کا بہت زیادہ دار و مدار جو ہے اپنے روزگار کے لیے وہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہوتا تھا اور ان ایپس پہ ہوتا تھا۔ تو جب حکومت نے ان ایپس پر پابندی لگائی تو وہ ان کی جنریشن کو ایسے معلوم ہوا، ان کو ایسے لگا کہ جیسے حکومت ان سے ان کے رہنے سہنے کا اور ان کے روزگار کا ایک ذریعہ چھیننا چاہ رہی ہے۔ اور ہمیں بتاتے جائیں کہ جو نیپال ہے وہاں پہ جو ینگ لوگوں کے اندر امپلائمنٹ کی شرح ہے وہ 20 سے 25% ہے، مطلب کہ ہر 5 میں سے ایک نیپالی نوجوان جو ہے وہ بے روزگاری میں گھرا ہوا ہے۔ اور اس بے روزگاری سے نکلنے کے لیے وہاں کی جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں کی یوتھ نے اپنے من پسند سوشل میڈیا ایپس کو بچانے کے لیے وہاں کی حکومت کے خلاف ریوولٹ کیا اور کہا کہ یہ ان سے ان کا آزادی اظہار رائے چھیننا چاہ رہی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی، تو وہاں پہ اسی ہفتے ایک انتہائی تشویشناک اور ایک انتہائی اہم جو ہے وہ رپورٹ سامنے آئی، اور وہ رپورٹ دی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں کا جو ڈیجیٹل ڈیٹا ہے اور پاکستانیوں کی جو ڈیجیٹل سرگرمیاں ہیں ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ شاید آپ کو اور مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ بہت ساری جو ہم اپنی آن لائن ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو ہم ویب براؤزنگ کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید کسی دوسرے کو ہماری ان ایکٹیویٹیز کا پتہ نہیں، لیکن اب اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست آپ کی خفیہ طور پر نگرانی کر رہی ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں یہ جو بڑے پیمانے پر نگرانی ہو رہی ہے، اس میں صرف پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ مغربی دنیا جہاں پہ پرائیویسی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، ان کی کمپنیز بھی جیسے کہ چین، جرمنی، متحدہ عرب امارات، کینیڈا، فرانس اور امریکہ کی جو کمپنیاں ہیں ان کی طرف سے جو ٹیکنالوجی فراہم کی جاتی ہے اس کی مدد سے پاکستانیوں کی نگرانی پاکستان کے ٹیکس پیئرز منی سے کی جا رہی ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو نگرانی کا نظام ہے یہ بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا سسٹم جو ہے وہ لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، جسے جرمن کمپنی یوٹی ماکو اور اماراتی کمپنی ڈیٹا فیوژن نے فراہم کیا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ فون کالز، میسیجز، ای میلز اور ویب ٹریفک تک ایکسیس کر سکتی ہیں، اور وہ دیکھ سکتی ہیں کہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ کس طرح کی ہو رہی ہے، اور ہم کس طرح کی جو براؤزنگ ہے اور کس طرح کی ڈیٹا کو تھرو انٹرنیٹ جو ہے وہ ایکسیس کر رہے ہیں۔ جو دوسرا سسٹم ہے وہ ہے ویب مانیٹرنگ سسٹم، اور یہ جو نظام ہے یہ جو ایک چینی کمپنی ہے جی ایج نیٹ ورکس اس کا تیار کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے امریکی اور فرانسیسی کمپنیوں کی ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے ذریعے انٹرنیٹ ٹریفک کو بلاک کیا جاتا ہے، فلٹرز لگائے جاتے ہیں، اور وی پی اینز کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ اور پچھلے سال ہم نے دیکھے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارا آن لائن کنٹینٹ جو ہے وہ فلٹر ہوا ہے، وی پی اینز کو بلاک کیا گیا ہے، اور مخصوص جو انٹرنیٹ پہ مواد ہے، کچھ ویب سائٹس اور ایون کہ کچھ یوٹیوب کی ویڈیوز کو بھی پاکستان کے اندر ان ایکسیسیبل کر دیا جاتا ہے، وہ اس نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ جب سے یہ رپورٹ آئی ہے پاکستانیوں کے اندر ایک بہت زیادہ تشویش کا عنصر بڑھ گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاست ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے پاکستانیوں کی نگرانی کس طرح سے کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کی جو پرائیویسی ہے اس کو قانونی طور پہ تحفظ حاصل ہے، اور اس کو قانون سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے یہ کس حد تک قانونی ہے، اس کے کیا ریپرکیشنز ہو سکتے ہیں شخصی آزادیوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کو اپنے جو ڈیجیٹل سفیر کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں، ہمیں مزید کیا ٹولز اپنانے کی ضرورت ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ اسامہ خلجی۔ بہت شکریہ اسامہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔
اچھا اسامہ، میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ بہت ہی آئی اوپننگ اور شاکنگ ہے، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس سے ایک عام شہری کی جو آزادیاں ہیں، جو شخصی آزادی ہے، وہ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے اور کس لیول تک جو ہے وہ سپائنگ پاکستان میں ڈیجیٹل سپائنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ اہم بات ہے یہ بتانا کہ یہ قانون کے دائرے سے باہر نکل کر یہ سرویلنس جاسوسی پاکستانی شہریوں پہ ہو رہی ہے، اور اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ دو مختلف سسٹمز ہیں۔ یہ خبریں جو ہیں ہمیں کافی سالوں سے معلوم ہے، لیکن ایمنسٹی رپورٹ نے بہت اچھی طرح اس کو اکٹھا کر کے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کہاں سے خریدی گئی یہ ساری ٹیکنالوجیز۔ تو پہلے تو LIMS ہے، جو آپ کے موبائل لمس کے نام سے ہے، جو آپ کے موبائل فون کی سرویلنس کرتا ہے، آپ کے کالز، آپ کے میسیجز، آپ کس سے بات کرتے ہیں، کب بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، بغیر کسی وارنٹ کے۔ حالانکہ جو فیئر ٹرائل انویسٹیگیشن ایکٹ 2013 کا ہے، اس کے تحت آپ کو کورٹ سے وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ میس سرویلنس نہیں کر سکتے، اور کافی سپریم کورٹ ججمنٹس نے بھی یہ کہا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا ویب مانیٹرنگ سسٹم ہے، وہ آپ کی ساری ان انکرپٹڈ انٹرنیٹ ٹریفک کو مانیٹر کر سکتا ہے، تو آپ کون سی ویب سائٹس کو وزٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ HTTP ویب سائٹ ہے تو پھر اس ویب سائٹ کی کانٹینٹ بھی کیا ہے۔ اگر HTTPS یعنی کہ سیکیور یا انکرپٹڈ ویب سائٹ ہے تو ان کو صرف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون سی ویب سائٹ پہ گئے، لیکن اس کے ویب پیج کے بارے میں نہیں معلوم ہو سکتا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ واٹس ایپ کیونکہ وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن استعمال کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ہم بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کو میسیجز یا کوئی بھی چیز، تو وہ ایک پروٹیکٹڈ چیز ہے۔ لیکن اب اس چیز کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ اتنی ہیوی سرویلنس ہے اکراس دا بورڈ، تو کیا واٹس ایپ کے اندر جو ہم وائس میسیجز بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، امیجز یا ویڈیوز یا کوئی بھی فائلز یا انکلوڈنگ کالز، ان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو انکرپٹڈ ہوں گی، جو سیف ہوں گی؟ اور مطلب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ از اٹ سیف ٹو یوز واٹس ایپ اور آر وی انڈر سرویلنس؟ آپ کی جو واٹس ایپ اور دیگر انکرپٹڈ اپلیکیشنز کے اوپر کمیونیکیشن ہے، وہ مانیٹر نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ کون سے گروپس میں ہیں، آپ کی تصویر کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کے کانٹیکٹس کیا ہیں۔ یہ سب کچھ بھی انکرپٹڈ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معلومات بھی ان تک پہنچ سکتی ہیں۔ تو جو سرویلنس کی کیپیبلٹی ہے ظاہری طور پہ بہت زیادہ وسیع ہے، اور جو ہمارے پرائیویسی کے حقوق ہیں، خاص کر جو ہمارے آرٹیکل 14 کے تحت ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، ان کی ایک بہت بڑی وائلیشن۔ اچھا، یہ جو ہم نے ساری رپورٹ دیکھی ہے، اس کے اندر جو سرویلنس ہو رہی ہے، اس کا پاکستان کے اندر آئینی یا اور قانونی فریم ورک کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے جس کے اندر یہ سرویلنس ہو سکتی ہے؟ اور اگر ایسا قانون موجود نہیں ہے تو پھر ریمیڈی ہمارے پاس کیا اویلیبل ہے؟ ہم کس طرح سے جا کے ریاست کو یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی؟ ہمارے پاس لیگل ریمیڈیز کیا ہیں؟ جی، میرے خیال سے بالکل اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، اور کورٹس کو بھی اس پہ نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بنیادی طور پہ غیر آئینی اور غیر قانونی سرویلنس ہو رہی ہے، کیونکہ آپ اس طرح کا میس سرویلنس بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی وارنٹ کے اور بغیر کسی کو بتائے جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر تو لوگ آپس میں بات ہی کرنا چھوڑ دیں، لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرنے چھوڑ دیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی ہر موو کو جو ہے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ آپ کی بنیادی جو ڈگنیٹی اور آپ کی جو بنیادی پرائیویسی کا حق ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو یہ آئینی طور پہ ہی ایک غلط سسٹم ہے۔ یہ سافٹ ویئر، اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو یا آپ کے پاس کوئی کیس ہو، آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہو، آپ کورٹ میں جائیں، آپ کورٹ سے میجسٹریٹ سے وارنٹ لیں، اور پھر آپ جو ہے بے شک اس کو استعمال کر سکتے ہیں قانونی کارروائی کے طور پہ، لیکن بغیر کسی کے کوئی گناہ ہونا، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، صحافیوں کے خلاف اور آپ کے جو ایکٹیوسٹ سماجی کارکن ہیں ان کے خلاف کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنا کام نہ کر سکیں۔ اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سرویلنس کتنی اکراس دا بورڈ، کتنی پرویسو ہے،
تو جب عام شہری آن لائن جاتا ہے تو اپنی پرائیویسی کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ وی پی اینس کے ذریعے یا کوئی انکرپشن کوڈز، کیا طریقہ ہے جو پرائیویسی کو اپنی پروٹیکٹ کر سکے؟ جی بالکل، اس میں اگر آپ کا پورا فون ہیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے فون کے اوپر میلویئر جو ہے آ جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فون کی اسکرین پہ جو کچھ کھل رہا ہوتا ہے وہ ریموٹلی ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اس کی کافی ٹیکنالوجیز موجود ہیں۔ یہ ضرور میں کہوں گا کہ کافی مہنگی ٹیکنالوجیز ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری ریاست کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، تو وہ کافی ٹیکنالوجیز آلریڈی خرید چکے ہیں۔ یہ بھی جو سارے سسٹمز ہیں یہ بھی کافی ملینز آف ڈالرز کی قیمت پہ آتے ہیں۔ تو اگر آپ کے فون پہ کو ہیک کر لیا جائے تو پھر آپ کے فون پہ جو کچھ بھی ہے وہ انہیں نظر آ سکتا ہے۔ یہ ہے کہ اگر آپ ڈس اپیئرنگ میسیجز یوز کریں تو شاید اس کو تھوڑا کم ہو جائے اس کا جو سرویلنس کی کیپیبلٹی ہے، لیکن اسی وجہ سے آپ کو اپنے فون میں اسکین کرنا چاہیے، اینٹی وائرس ہونا چاہیے، اینٹی میلویئر ایپلیکیشن آپ کے فون پہ ہونا چاہیے، اور آپ ریگولرلی اس کو ٹیسٹ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کوئی انفیکشن، کوئی وائرس تو آپ کے فون میں نہیں آ گیا۔ اب اس میں جو رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہمارے ڈیٹا تک ایکسیس ہے، ہمارے ویب ہسٹری تک ایکسیس ہے، تو بیسکلی پھر یہ ڈیٹا جو جن بھی سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس جاتا ہے، ہمارے کیا پاکستان کے اندر کوئی ڈیٹا پروٹیکشن لاز موجود ہیں؟ اگر یہ ڈیٹا ہمارے جو فون سے نکلتا ہے، جو ان کی کسٹڈی میں جاتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی قوانین موجود ہیں کیا؟ بالکل جی، ایک تو یہ رپورٹ آئی اس ہفتے ایمنسٹی کی، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیٹا لیکس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوا، جس میں ہمارا نادرا سے، ٹیلی کام کمپنیز سے، ایف آئی اے سے، مختلف ہمارے امیگریشن ریلیٹڈ ڈیٹا، پرسنل ڈیٹا، آپ کے فون نمبرز، آپ کے ایڈریس، آپ کی لوکیشن ہسٹری، وہ سب کچھ بھی مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن ہماری بہت ویک ہے، ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون نہیں ہے۔ 5 سالوں سے وہ ڈیبیٹ ہوتا جا رہا ہے، اس کے مختلف ورژن آئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے پارلیمنٹ نے اس کو پاس نہیں کیا، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ اگر جو عام شہریوں پہ غیر قانونی جاسوسی ہو رہی ہو، ان کا ڈیٹا لیک کیا جا رہا ہو، بیچا جا رہا ہو، اور ان کی پرائیویسی وائلیٹ ہو رہی ہو، تو اس قانون کے تحت لوگ جو ہے قانونی کارروائی کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی ریلیف مل سکتی ہے، لیکن اس کی ایبسنس میں بہت کم ہی قوانین ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیا یہ پاکستان میں اس طرح سے ہو رہا ہے یا دنیا بھر میں ہو رہا ہے اس طرح کہ ڈیجیٹل ایک سرویلنس یا سروس کے طور پہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ٹارچ بیررز سو کالڈ فریڈم آف ایکسپریشن کے، فریڈم آف مطلب اظہار رائے کے، ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یو ایس اور یورپین کنٹریز یہ کرتی آئی ہیں، لیکن کیا ادھر بھی ہو رہا ہے اور کس حد تک ہو رہا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک بین الاقوامی سطح پہ اور بین الاقوامی قوانین اور جو نارمز ہیں اس کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس میں صرف پاکستانی حکومت کی غلطی نہیں ہے، یہ مختلف یورپین، چائنا، امریکہ، یو اے ای، جتنے بھی ممالک کا اس کا ذکر کیا ہوا ہے وہ بھی نارمز کی خلاف، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز کے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں آن بزنس اینڈ ہیومن رائٹس، جس میں جو آپ کی گورنمنٹس یا اسٹیٹس ہیں اور آپ کی جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں ان کی بھی انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، جس میں اس طرح کی ٹیکنالوجی یا اس طرح کے پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنا جو کہ آپ کے انسانی حقوق کو انڈرمائن کریں وہ بھی غیر قانونی ہے، اور اس کا یو این گائیڈنگ پرنسپلز کے خلاف ہے۔ تو میرے خیال سے جو یو این ہائی کمیشن آن ہیومن رائٹس ہے، آفس آف دا ہیومن رائٹس کمشنر ہے، اور جو دیگر ان کے راپچورز ہیں ان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو یہ حکومتیں ہیں ان کی پاکستان میں ایمبیسیوں سے بھی ہمیں سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کس قانون کے تحت جو ہے ان کو پرمیشن دے رہے ہیں کہ غیر جمہوری ٹیکنالوجی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہماری ریاستوں کو بیچ رہے ہیں تاکہ وہ ہم پہ جو ہے ہمارے حقوق کے خلاف جاسوسی کر پائیں۔ اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ نیپال کی جو جینزی ہے، نیپال کے نوجوان ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہی، اور ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بھی یہی ملتی جلتی صورتحال تھی، جب پابندی لگائی گئی آن دی سوشل میڈیا ایپس، اس کے بعد زیادہ لوگوں کے اندر غم و غصہ بڑھا۔ تو
آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کو بند کر کے، سوشل میڈیا کو بند کر کے حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ امپاور فیل کر سکتی ہے آج کل کے دور میں، جو ہم نے 2-3 ایگزامپلس دیکھی ہیں پیچھے؟ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو موو ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا نے جو ہے آپ کی عوام کو ایک آواز دے دی ہے، خاص کر آپ کے نوجوان لوگوں کو، اور حکومتیں اور ریاستیں دنیا بھر جو ہے لوگوں کی آواز سے ڈرتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہی لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، یہی لوگ ان کو ٹیکس دیتے ہیں، اور انہی لوگوں کے پیسوں سے ان کی حکومتیں چلتی ہیں۔ تو ان کا خیال ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو بند کر کے عوام کی آواز بند کر سکتے ہیں اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نہیں دیں گے، لیکن جیسے ہم نے دیکھا ہے مختلف جگہوں پہ، نیپال میں ابھی دیکھا، انڈونیشیا میں ہم نے دیکھا، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، کہ نوجوان لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں۔ تو حکومتوں کو چاہیے کہ عوام کے انٹرسٹ میں جو ہے گورننس کرے اور کام کرے، اور جو سنسرشپ ہے اس کو نہ ایک پالیسی بنائے۔ ہم نے دیکھا پچھلے مہینے بلوچستان میں 3 ہفتوں کے لیے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا تھا، اور ابھی بھی جب بلوچستان میں اسٹرائکس ہو رہی ہیں تو لوگوں کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا میں سینسرشپ ہو رہی ہے۔ تو اس سے لوگ اور زیادہ فرسٹریٹ ہوں گے، اور جو ان کا اعتماد ہے حکومت یا ریاست پہ وہ کم سے کم ہوتا جائے گا، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ ریاست اور حکومت جو ہے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، جس وجہ سے وہ انٹرنیٹ کو بند کرتی ہے، سوشل میڈیا کو بلاک کرتی ہے، اور لوگوں کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آواز آپ دبا نہیں سکتے، ایک طریقہ اپنا کے آپ اس کو بند کریں گے تو 100 اور طریقے لوگ نکال دیں گے اپنی اظہار رائے آزادی کو ایکسپریس کرنے کے لیے۔ خیبر پختونخوا میں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، اس ایکٹ کے اوپر آج کل بہت بحث چل رہی ہے۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں بتا دوں کہ 2011 میں جب فوجی آپریشنز ہو رہے تھے پروونس کے اندر، تب اس کو لایا گیا اور امپوز کیا گیا، خاص طور سے ان ایریاز میں جو ٹرائبل ایریاز تھے، جو کہ اب مرج ڈسٹرکٹس میں شامل ہو گئے ہیں، جن کو فاٹا اور پاٹا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ بتائی گئی ریزنز کہ سیکیورٹی کی وجہ سے یا ملیٹنسی کے خاتمے کی وجہ سے یہ لایا جا رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس قانون کے تحت ایسے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہے، سمپلی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشنز ہے، یہ لوکل کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو ہیومن رائٹس دیے گئے ہیں، فریڈمز دیے گئے ہیں، اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی شخص کو وداؤٹ ایف آئی آر یا کوئی بھی مقدمے کے بغیر حراست میں لے کے لمبے عرصے تک رکھا جا سکتا ہے۔ انٹرنمنٹ سینٹرز کریٹ کیے ہیں جہاں پہ لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے اسی کسٹڈی کے اندر، اور سب سے بڑی بات کہ انہی وجوہات کی وجہ سے جبری گمشدگیاں انکریز ہو رہی ہیں، اور ماورائے عدالت گرفتاریوں کو ایک لیگل کور مل گیا ہے۔ 2019 میں پشاور ہائی کورٹ نے اس ایکٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے اس ڈیسیجن کے خلاف ایک پیٹیشن فائل کیا سپریم کورٹ کے اندر، لیکن 6 سال سے اس پیٹیشن کو نہ اس کی سنوائی ہوئی ہے بلکہ یہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ پریزنٹ سچویشن یہ ہے کہ ابھی حال میں پروونشل اسمبلی نے خیبر پختونخوا کی ایک قرارداد پاس کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ گورنمنٹ اپنا یہ جو انہوں نے فائل کیا پیٹیشن سپریم کورٹ میں، اس کو ودڈرا کریں۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی شبیر گگیانی صاحب کو، جو کہ ایک ہیومن رائٹس لائر ہیں اور اس ایکٹ پر کافی زیادہ آواز اٹھا چکے ہیں اپنی، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس ایکٹ کی وجہ سے ہیومن رائٹس وائلیشنز کیسے ہوتے ہیں۔ تو شکریہ بہت بہت شبیر صاحب، آپ ہمارے شو پہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے شبیر گگیانی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس قانون میں اہم نکات کیا ہیں اور کس طرح سے یہ لایا گیا، اور اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وائلیشن ہو رہی ہے؟ جی، یہ بنیادی نکات یہ ہے کہ یہ جب سے ملٹری آپریشن سٹارٹ ہو گئی تو لوگوں کے مسنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی، یہ 2008 سے۔ پھر 2011 میں جب بات اس یہاں تک آ گئی کہ لوگ عدالتوں کو آ گئے، لوگ روڈوں کو نکل آئے، لوگوں نے اپنی گاڑی شروع کی، تو پھر اس وقت کی پیپل پارٹی کو گورنمنٹ نے 2011 میں ایکشن ان سول پاور ریگولیشن یہ ایک کالا مسودہ لے آیا۔ اس کے اہم نکات یہ ہے کہ یہ بالکل ماورائے قانون، ماورائے آئین، ماورائے عدالت سیکیورٹی فورسز کو، آرم فورسز کو یہ لامحدود اختیارات دی گئی تھی
کہ آپ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کمپلین کے، بغیر کسی FIR کے، بغیر کسی جرم کے جس کو بھی آپ اٹھانا چاہتے ہو آپ اٹھا لو، جہاں سے بھی اٹھانا چاہتے ہو۔ نہ چادر چار دیواری کی کوئی تقدس تھی، نہ مسجد کی، نہ کوئی مدرسے کی، نہ حجرے کی، اور نہ روایات کی۔ پھر دوسرے اس میں ایک غیر قانونیت یہ تھی کہ قانون و معیارین کے مطابق اگر سیکورٹی فورسز پولیس والے کسی کو پکڑ کے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو عدالت میں پیش کریں گے۔ اس عدالت میں یہ تھا کہ یہ سیکورٹی فورسز جب تک چاہے لوگوں کو حراست میں رکھ سکتے ہیں اور عدالت میں پیش بھی نہیں کریں گے۔ اور میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ 7 8 سال تک لوگوں کو اس انٹرمنٹ سیکٹر میں ایک سینیٹ کے نیچے پیش کے کسی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ تیسری اہم نقطہ یہ تھا کہ اس کے کیونکہ ہمارے قانون آئین کے مطابق آپ 14 دن کے اندر کسی کو پکڑتے ہو تو اس کے خلاف عدالت میں چالان دو گے اور اس ملزم کو وکیل کرنے کا اختیار ہوگا، دلیل کا اختیار ہوگا، اپیل کا اختیار ہوگا۔ اس قانون میں یہ تھا کہ نہ کسی کے خلاف عدالت میں چالان جمع ہوتا تھا، نہ کسی کے خلاف قواعد یا گواہی پیش ہوتی تھی، نہ گواہان پیش ہوتے تھے، نہ ملزم کو وکیل کے اختیار تھا اور نہ دلیل کے اختیار ہے اور نہ اپیل کے اختیار ہے۔ اور لوگ اس کالے مسودے کے نیچے 10 20 30 سال ایون 50 سال تک کی بھی مثالیں ہے کہ لوگ قید ہوئے۔ لوگوں کے ساتھ انٹرمنٹ سیکٹر میں اس قانون کے نیچے جو انٹرمنٹ سیکٹر بنے تھے اس میں جو غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، میں نے بار بار کہا ہے کہ امریکہ میں جو گوانتاناما جیل مشہور ہے اس سے زیادہ غیر انسانی سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ وہاں ہے ان کو اتنا مینٹلی اور فزیکلی ٹھیک ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا شبیر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ 2011 میں یہ ایک ریگولیشن کی صورت میں آیا، لیکن جب 2018 میں 18ویں ترمیم ہو گئی تو اس کے بعد یہ جو قانون ہے یہ کنٹینیو کس طرح سے کیا؟ اور ہمیں معلوم ہے کہ 2019 میں گورنر خیبر پختونخوا نے ایک آرڈیننس کے ذریعے جو ہے اس کو لاگو کیا تھا، لیکن اس آرڈیننس کی اپنی مدت بھی جو ہے وہ لیپس کر گئی تھی بعد میں، تو وہ آرڈیننس جو ہے وہ لیپس ہو گیا، تو اس کے بعد بھی یہ 6 سال سے یہ قانون کیسے چل رہا ہے؟ یہ صرف آرڈیننس نہیں تھا، یہ موجودہ پی ٹی آئی حکومت جو اس وقت بھی پی ٹی آئی صوبائی حکومت تھی، یہ پختونوں کو انہوں نے ایک تحفہ دیا تھا، پختونوں کے احسانات کا، ان کو 3 مرتبہ ووٹ دینے کا، ان کو منتخب کرنے کا۔ پی ٹی آئی نے ان پختونوں کو یہ صلاح دیا کہ جب پاٹا مرج ہو گیا، یہ قوانین ختم ہو گئے، تو 2019 میں ایک ایکٹ کے نیچے اس وقت کی صوبائی اسمبلی نے پاٹا اور پاٹا کے لیے یہ 2 کنٹینیویشن آف لا ایکٹ لے آئے۔ آپ ذکر کر رہے ہو یہ گورنر کا آرڈیننس، یہ تو سارے کے پی کے لیے تھا، یہ بھی میں نے چیلنج کیا تھا، اور 2 کنٹینیویشن ایک جو تھی 2019 کے گورنمنٹ کے، وہ بھی میں نے چیلنج کی تھی۔ یہ جب دوبارہ فاٹا مرجر کے بعد آیا تو یہ پی ٹی آئی کے میرے تو وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر کا آرڈیننس تھا وہ بیسیکلی انہوں نے کنٹینیوشن آف جو ایکٹ تھا اس کو انہوں نے پورے صوبے کے لیے لگا دیا تھا جو اوریجنلی فاٹا اور پاٹا کے لیے تھا۔ تو اب جب وہ آرڈیننس لیپ ہو گیا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاٹا اور پاٹا کے ایریاز کے علاوہ سیٹل ایریاز میں جو انٹرمنٹ سینٹرز ہیں وہ تو پھر 6 سال سے غیر قانونی ہیں، اگر اس میں کوئی حکومت وہ قانون کا کوئی اس میں تو جواز نہ ہوا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بینس، ان سے تو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ورنہ جو انٹرمنٹ سینٹر ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اب سوات میں انٹرمنٹ لیکن مروت میں ہے، یہ تو سٹل ایریا ہے، یہاں آج بھی انٹرمنٹ سینٹر ہے اور ہزاروں لوگ اس میں انٹرمنٹ سینٹر میں قید ہے۔ اور یہ آپ دی ریکارڈ نہیں، 2 دن پہلی بھی آئی کورٹ میں میری مسنگ پرسن کی ریٹ پٹیشن تھی، 2 بندوں کی کیس میں انہوں نے ریٹرن رپورٹ جمع کی کہ یہ سوات انٹرمنٹ سینٹر ہے، اس میں ہمارے ساتھ قید ہے بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی جرم کے۔ تو میں آپ سے صرف تھوڑا سا اپنی اس کے لیے یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو کیس اس کا سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اگر وہ پینڈنگ بھی رہے اس پھر بھی یہ جو سیٹل ایریاز میں انٹرمنٹ سینٹرز ہیں اس کا اثر نہیں ہوگا اس فائنل فیصلے سے جو کہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ تو جو سیٹل ایریاز کے اندر انٹرمنٹ سینٹرز ہیں وہ آرڈیننس لیپ ہونے کے بعد 2019 کے بعد سے وہ 6 سال سے جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے وہ صرف اور صرف فاٹا اور پاٹا ایریاز کے اندر انٹرنیٹ سینٹرز کا کرنا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، یہ بالکل غیر قانونی ہے،
لیکن پہلے جو 2011 کی ایکشن انیٹ تھی وہ بھی صرف پاٹا اور پاٹا کے لیے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خیبر پختونخوا کے سٹل ایریا میں جو 2 جگہ بتا رہا ہوں، ایک بڑا انٹرمنٹ سینٹر ہے لیکن مروت میں، اس سے بعد دوسرا بڑا انٹرمنٹ سینٹر ہے کوات میں، یہ سٹل ایریا ہے، یہ تو پاٹا اور پاٹا کی حدود میں آتے بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس وقت جب پاٹا اور پاٹا تھی اس وقت بھی سٹل ایریا میں انٹرمنٹ سینٹر تھے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا ان سے پوچھنے والا کون ہے، پوچھے گا کون؟ اور میں نے ابھی بھی ایک ریٹ کیا ہے، میں نے جب سپریم کورٹ میں انہوں نے اسٹے دی تو میں نے دوبارہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک دوسرا ریٹ کیا کہ آرٹیکل 10 آپ کانسٹیٹیوشن کے نیچے اگر پریونٹیو ڈیٹینشن کے نیچے کوئی قید ہو بھی تو 90 دن کے بعد اس کے لیے باقاعدہ ریویو بورڈ بنایا جائے گا، اور اس ریویو بورڈ جو ہے وہ ہائی کورٹ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنائے گا، اس میں 2 سٹنگ ہائی کورٹ کے یا 2 ریٹائر جج ہوں گے۔ میں نے 2019 میں اور ریٹ بھی جمع کیے ہیں جو کہ آج تک صرف ایک پیشی اس میں ہو گئی اور پھر لاپتہ ہو گیا، سرخانے میں چلا گیا، اسی لیے اور اس میں باقاعدہ ہے کہ جو لوگ آپ لوگوں نے ڈیٹین رکھے ان کی فیملی کو آپ کمپنسیٹ کرو گے، کمپنسیشن دو گے اس کے بابت۔ شبیر صاحب، یہ موقف ان کا ہوتا ہے حکومتی اور عسکری جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، اگر ضروری ہے تو پھر تو پولیس ختم کرے، ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے ہاں یہ ختم کرے اور عام جیل بھی ختم کرے۔ اگر یہ کہتے کہ ہم نے ملک اس سے چلانے انٹرمنٹ سینٹر سے تو پھر تو عام جیل ہی ختم کرے، عام پولیس اور فورسز وغیرہ ہے یہ ختم کرے، ملک بھی ان کا، جیلی بھی ان کی، قانون بھی ان کا اور مرضی بھی ان کی۔ اچھا گیانی صاحب، اب یہ معاملہ ایک طرف سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس میں آپ بھی درخواست گزار ہیں، اور اس کے علاوہ 2019 میں اس وقت کی جب پشاور ہائی کورٹ نے جسٹس وقار سیٹھ اور کے بینچ نے اس کو کالعدم قرار دیا تو اس وقت کی صوبائی حکومت جو اس ٹائم بھی تحریک انصاف کی تھی وہ بھی اپیل میں گئی تھی اس کے خلاف، اور سینٹر کی حکومت بھی گئی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ایک موقف اب چینج ہو گیا ہے، ان کی پارلیمانی پارٹی کا موقف اور ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا تحریک انصاف کی موجودہ صوبائی حکومت اس کو کس طرح سے ختم کر سکتی ہے؟ ایک تو طریقہ ہے کہ وڈرا کر لی جائے اپیل، لیکن اس میں تو اور بھی بہت سارے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اندر پٹیشنر ہے، تو وڈرا کرنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا، تو طریقہ کار کیا ہے اور وڈرا کرنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کیوں ان پہ زور دیتے ہیں کہ وہ وڈرا کریں اس کو؟ بات ایک تو یہ کہ جو سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے اس میں صرف پروونشل گورنمنٹ گئی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ میں نے صرف پروونشل گورنمنٹ کو پارٹی بنائی تھی، انہوں نے ایکسٹینشن دی۔ نہیں اس ٹائم کی فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ ہماری اس ٹائم کے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے آپ کے صوبے کے شمائل بٹ صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس ٹائم کی جو فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اندر ایک پٹیشنر ہے اور وہ بھی گئے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ صوبائی حکومت کے وڈرا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک سمبولک ایکٹ ہوگا لیکن اس سے پٹیشن ختم نہیں ہو جائے گی۔ اور جو بالکل اگر فیڈرل گورنمنٹ کی پٹیشن ہو تو پھر تو پروونشل گورنمنٹ کے وڈرال سے ختم نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ لا جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ نے ایکسٹینشن دی تھی، کنٹینیویشن ایک پروونشل گورنمنٹ کی ہے، تو اب اسمبلی ان کی ہے، اکثریت ان کی ہے، ان کو ریوو کر سکتے ہیں، ان کو اومٹ کر سکتے ہیں، یہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے، پی ٹی آئی کے پاس۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت اس ایکٹ کو ریپیل کر دے، جو 2019 اور 2020 کا جو ایکٹ تھے، کنٹینیوشن آف فاٹا اینڈ پاٹا کے جو تھے، بالکل بات ہی ختم ہو جائے گی، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ ابھی انہوں نے، آپ کو پتا ہوگا، انہوں نے قرارداد پیش کے اپنی ایم پی اے انہوں نے، اور وہ منظور بھی ہو گئی ہے، انہوں نے پروونشل گورنمنٹ ایڈوکیٹ جنرل کو ایڈوائز بھی دینے جا رہے ہیں کہ اس کے وڈرا کرے، تو اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر ان کی اسمبلی، ان کے اکثریت ہے اور اکثریتی بل لا کر اس ایک کو ختم کر سکتے ہیں، ریپیل کر سکتے ہیں، اومٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ یہ ختم ہو جائے تو اس کی جگہ پہ پھر کیا کوئی ضرورت ہوگی کسی چیز کی، یا کوئی لکونہ رہ جائے گا، کچھ ایشو تو نہیں ہوگا؟ میں اس میں یہ تھا کہ جب ہائی کورٹ نے جب یہ ایکشن کا عدم قرار دیا، ختم کیے انٹرمنٹ سینٹر کی حد تک، ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ یہ سب جیل ڈکلیئر ہو گئے، آئی جی پریزن خیبر پختونخوا کو ڈائریکشن دی کہ یہ اپنے کنٹرول میں لے لے،
اور اس کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنائی. اس طرح نہیں تھا کہ گیٹیں کھول کر لوگوں کے لیے کہ لوگوں کو آزاد کیا جائے. ان کے لیے کمیٹی بنائی جائے. جن لوگوں کے خلاف ایلیگیشن ہے واقعی دہشت گرد ہے, ان کے دہشت گردوں کے ساتھ کوئی مراسم ہے, فیسیلیٹیٹر ہے, تو ان کے باقاعدہ اینٹی ٹیررزم کے نیچے جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنی ہے اس میں ان کے ٹرائل پٹ ان کورٹ کرے, ٹرائل چلائے, ان کو سزائیں دلوائے. ہائی کورٹ نے تو اس طرح نہیں چھوڑا تھا, ویکیوم میں آرڈر نہیں کیا تھا, وہ تو آئی جی پریزن کو ان کی تحویل میں دیے تھے انٹرنمنٹ سینٹر. صحیح. انٹرنمنٹ سینٹرز میں اس وقت آپ کے اندازے سے کتنے لوگ ہوں گے اس وقت؟ کچھ کیلکولیشنز کی گئی ہے اس حوالے سے؟ جو 2019 میں ہماری ہائی سپریم کورٹ میں پٹیشن لگی تھی تو اس وقت کے اٹارنی جنرل نے ایٹ دا بار کہا تھا اور سیل انویلپ بھی دیا تھا. ان کی اسٹیٹمنٹ ایٹ دا بار کے مطابق 2019 میں 8000 لوگ تھے. اچھا, اور آپ کیونکہ مسنگ پرسنز کے کیسز بھی کرتے ہیں تو کوئی ایسے کیسز بھی آپ کے سامنے آئے جہاں پہ جو مسنگ پرسنز تھے وہ بعد میں انٹرنمنٹ سینٹرز میں پتہ چلا ہو کہ وہ انٹرنمنٹ سینٹرز میں رکھے گئے ہیں؟ میں نے تو کہا سر 2 دن پہلے ہائی کورٹ میں میرے 2 مسنگ پرسن کے پٹیشن تھے اور اس میں انہوں نے رپورٹ جمع کی کہ یہ 2 بندے ہمارے ساتھ ہے, سیٹل ایریا سے اٹھائے تھے اور سیٹل ایریا ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں فضا گھٹ میں ان کا انٹرنمنٹ سینٹر ہے. انہوں نے ریٹرن رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کی کہ یہ ہمارے پاس ہے. ہائی کورٹ نے مجھے کہا کہ یہ ڈسپوز اپ ہو گئی, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, ان سے رپورٹ منگوائے کہ کس جرم میں ان کو گرفتار کیا ہے, کس قانون کے نیچے ان کو گرفتار کیا ہے, کمپنسیشن یہ لوگ کیا دے رہے ہیں, اس کے لیے ہائی کورٹ نے ان سے رپورٹ منگوائی ہے. اچھا, لاسٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ خود پٹیشنر ہیں ہائی کورٹ میں, آپ نے اس کو کالعدم قرار دلوایا اور آپ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے, تو آپ 6 سال سے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی, تو آپ نے کوئی ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں دی 6 سالوں میں, اور ریسنٹلی آپ نے کوئی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی, اور اب یہ جو معاملہ ہے اب یہ کیا آپ کے خیال میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگے گا؟ میں نے یہ جو اس بابت ارلی ہیئرنگ کے لیے, اس کیس کے فکسیشن کے لیے میں نے تقریباً 12-13 درخواستیں دیے. میرے علاوہ انٹرنمنٹ سینٹر میں جتنے لوگ قید ہیں تو ان کے ورثاء نے مجھ سے مل کر ان پرسن بھی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو درخواست دیے, ایون قاضی فیضی صاحب کو بھی دیے, موجودہ چیف جسٹس صاحب کو بھی دیے کہ یہ ہمارے کیس عدالت کے سامنے لگا دے اس کی سن کے مطابق, لیکن ایک طرف ہو جائے. لیکن آج تک نہ ہماری ارلی ہیئرنگ ارلی فکسیشن والی درخواستیں لگی, نہ ان کا پتہ چلا اور نہ کیس کا پتہ چلا. ورنہ یہ تو سپریم کورٹ کی رول ہے کہ جس کیس میں اسٹے ہو وہ پریارٹی بیس پر لگیں گے, اور پریارٹی بیس پر 2019 سے 2025 تک یہ کیس ابھی تک نہیں لگا. ورنہ لبرٹی کا سوال ہے, 8000 لوگوں کی لبرٹی کا, ان کے آئینی اور بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شبیر گگیانی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے حوالے سے جو قانونی نکات تھے اور اس کے حوالے سے کتنے جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 6 سال سے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو سکی. سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ابھی بھی زیر التوا ہے. تو بہت شکریہ آپ نے اس حساس معاملے پر ہمارے ساتھ بات کی. ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.